محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت سید حامد بن محمود اوریزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حسینی سادات ہیں اور حضرت سید علی اوریزی بن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ آپ حضرت مخدوم سید حسین خوں سوار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور خلیفہ ہے۔ حضرت نے وصال سے پہلے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور فرمایا، بیٹے حامد، یہ یاد رکھنا، درویش کے لیے بہتر ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو، حجرے سے باہر نہ جائے۔ اگر کسی خاص ضرورت سے باہر جانا ہو تو آبادی سے دور قیام کرے۔ آپ تمام عمر پاٹن میں رہ کر خدمت دین کرتے رہے اور لوگوں کو تعلیم و فیض عطا فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ محفل سماع میں وہ شعر سنانے کے لیے کہا جو حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے سنا تھا۔ اس شعر کو سن کر آپ وجد میں آ گئے۔ عصر کے وقت آپ ہوش میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک پاٹن، گجرات، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت سید حامد بن محمود اوریزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، لقب سلطان المشائخ، سید السادات۔ آپ کی ولادت پاٹن، گجرات میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید محمود بن کبیر اوریزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں اور حضرت سید علی اوریزی بن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کا شجرۂ نسب اس طرح ہے: حضرت سید احمد عرف حامد اوریزی بن سید محمود اوریزی بن سید کبیر اوریزی بن سید محمد اوریزی بن سید علی اوریزی بن سید محمد اوریزی بن سید احمد اوریزی بن سید محمد المقدم بن سید علی اوریزی بن سید محمد شعیب المرتضیٰ بن سید علی خلیع القاسم بن سید علوی ثانی بن سید محمد شعیب السومئی بن سید علوی اول المتکبر بن سید عبداللہ عبید اللہ بن سید احمد المہاجر بن سید عیسیٰ الرومی بن سید محمد النقیب بن سید علی اوریزی بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی اوسط بن امام حسین شہید کربلا بن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ نے اپنے وقت کے بڑے ہی مایہ ناز عالم و فاضل اور اپنے چاچا حضرت مخدوم سید حسین خوں سوار اوریزی رحمۃ اللہ علیہ سے جملہ علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت نے وصال سے پہلے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور فرمایا، بیٹے حامد، یہ یاد رکھنا کہ درویش کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو، حجرے سے باہر نہ جائے۔ اگر کسی خاص ضرورت سے باہر جانا ہو تو
آبادی سے دور قیام کرے۔ آپ تمام عمر پاٹن میں رہ کر خدمت دین کرتے رہے اور لوگوں کو تعلیم و فیض عطا فرماتے رہے۔ آپ بڑے ہی عابد و زاہد بزرگ تھے۔ آپ اپنے وقت کے اہل شریعت و اہل طریقت کے مقتدی اور پیشوا تھے۔ اکثر وقت عبادت و ریاضات اور مجاہدے و مراقبے میں گزارتے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عزیز متوکل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر آپ کو دعوت نامہ بھیجا۔ آپ نے معذرت کے ساتھ فرمایا کہ پیر و مرشد کی وصیت کے خلاف عمل کرنا گوارا نہیں۔ حضرت شیخ عزیز متوکل اللہ نے حضرت شیخ رکن الدین کان شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے نہ آنے کی وجہ بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ محفل شہر کے بجائے آبادی سے دور منعقد کرو۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ محفل عرس جنگل میں ہوگی۔ جب آپ کو دوبارہ خبر دی گئی تو آپ نے دعوت نامہ قبول کیا۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید یعقوب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اپنا جانشین اور سجادہ نشین مقرر کر کے تبرکات عطا کیے۔ محفل میں شرکت کے دوران آپ نے فرمایا، اگر کسی کو عشق و محبت کا کوئی واقعہ یاد ہو تو سناؤ۔ ایک شخص نے کہا، ایک کلال اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا مگر اس کلال کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لو تاکہ نسل آگے بڑھے۔ شوہر نے کہا، میں تمہاری محبت میں کسی اور کو شریک کرنا نہیں چاہتا۔ بیوی نے کہا کہ جب کسی کی محبت کمال کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو پھر دوسرے کی محبت ہرگز دخل نہیں دیتی۔ اس شخص نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کی محبت اس پر ایسی غالب آئی کہ وہ پہلی بیوی کو بھول ہی گیا، مگر پہلی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی، صبر سے کام لیا۔ ایک دن جس مکان میں پہلی بیوی رہتی تھی اس مکان میں آگ لگ گئی۔ کلال نے نوکروں کو حکم دیا، جلدی سارا سامان مکان سے باہر نکالو۔ پہلی بیوی کے گھر میں ایک گدھا بندھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنی پہلی بیوی کو نام لے کر آواز دی اور کہا کہ گدھے کی رسی کو پکڑ کر باہر آؤ۔ گدھا تو بھاگ گیا لیکن عورت نکل نہ سکی اور جل گئی۔ مرنے سے پہلے اس عورت نے خوش ہو کر کہا کہ مدت کے بعد ہی صحیح مگر میرا شوہر میرا نام زبان پر تو لایا۔ یہ قصہ سن کر آپ فرمانے لگے، انسان کو محبت اور فرما برداری میں کسی بھی طرح اس عورت سے کم نہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے وہ شعر سنانے کے لیے کہا جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے پہلے سنا تھا۔ شعر پڑھنے والے نے یہ شعر سنایا، کشتہ گنے خنجر تسلیم را ہر زمن از غیب جانے دیدار است مفہوم۔ جو لوگ تسلیم اطاعت کے خنجر میں فنا ہو جاتے ہیں وہ غیب سے نئی حیات پاتے ہیں۔ اس شعر کو سن کر آپ وجد میں آ گئے۔ عصر کے وقت آپ ہوش میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو پاٹن لایا گیا اور حضرت مخدوم سید حسین خن سوار رحمۃ اللہ علیہ کے روضے مبارک پر دفن کیا گیا۔ آپ حضرت مخدوم سید حسین خن سوار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ آپ کے خلیفہ حضرت سید یعقوب چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا وصال 6 محرم 814 ہجری 30 اپریل 1411 عیسوی کو ہوا۔ آپ کو حضرت مخدوم سید حسین خن سوار رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں دفن کیا گیا۔